تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، جو خالی جگہ ہے ادھر بھی مہربانی فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے لے پنکھے کی ہوا کی قربانی تو ہم دے نہیں سکتے، تو ہم کہتے ہیں کربلا میں ہم ہوتے تو یہ کرتے، تھوڑا سا آگے آ رہے، اتنی گرمی نہیں ہے۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ جس مومن نے ذرا نعرہ لگوایا تھا ایک مرتبہ پھر وہ لگوائے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی سید البہی وکوکب الدری صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اکبر کے خالق کا نام بہت عظیم ہے، مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام زین العابدین اور پرصداران شریکت الحسین، اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، دعا ہے خالق لم یزل آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس صف عزا پہ تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ بانیان کا یہ صف عزا بچھائی خرچ اخراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اپنی جائز شرعی حاجات لے کے آئے، کوئی یہاں سے خالی دامن نہ جائے۔
خداوند متعال بحق محمد و آل محمد آپ تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ آمین سب کہنے کی کوشش کیا کرو۔ خالق لم یزل ہم سب کو نام کا نہیں بلکہ کام کا شیعان علی، حبداران اہل بیت اور عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وارث حقیقی حجت دوران بقیت اللہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اپنی تمام دعاؤں کو قبولیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جہاں پر بھی ذکر آل محمد کرنے کا موقع ملتا ہے اور سعادت نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ ایک پیغام عزاداروں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ ذکر ہے سید الساجدین کا اور اس امام کا جو زین العابدین ہے۔ اگر متوجہ ہیں تو وہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، اور میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر یہ میرا پیغام پہنچ گیا تو اس پہ اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا تو ایک نے سن کر عمل کر لیا تو میرے آنے کا مقصد، بانیان کا صف عذاب بچھانے کا مقصد، اور آپ کا سید الشہداء کے اس بیٹے کے اس پرسہ میں شامل ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ متوجہ ہیں؟ اجازت ہے کہوں؟ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، جسے سمجھ آئے زبان کو حرکت دیجیے گا۔ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا حسین سے۔ جی ہو جی ہو، سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ جی سلامت رہے۔ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا۔ سب بولو ہاں، اس نام لینے سے بھی عبادت ہوتی ہے۔ مسجد نہ کرے شکوہ تیرا، سلامت رہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا۔ جو یہاں پر اکبر کے ماتمی بیٹھے ہیں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا حسین سے۔ کیوں؟ حسین کو نماز سے کچھ اتنا پیار ہے، آذان شروع ہوتی ہے اکبر کے نام سے۔ سلامت مولا آپ کو سلامت، آپ جی آپ سلامت رہے۔ بس میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس ہستی کا آج تابوت اور جنازہ برآمد ہونا ہے، اس کو نام ملا تو داد علی والا ہو رہا ہے یا نہیں؟ نام ملا تو دادا علی والا۔ صرف نام علی والا نہیں ہے بلکہ کردار بھی علی والا جو ہے، یعنی اس ہستی کا آج ذکر ہے جس کا نام بھی، بلکہ جملہ بدل دیتا ہوں کہ محمد کے وسیع علی کے بعد اس خاندان میں پہلا علی آیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی علی کے بعد پہلا علی آیا کہ جو اپنے دادا کی طرح فقط نام میں نہیں بلکہ کردار میں بھی علی ہے۔ آپ جانتے ہیں علی کہتے ہیں بلند کو، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، تو بلندیوں کی انتہا کو علی کہتے ہیں، اور جس علی کا آج تذکرہ ہے وہ صرف محبوں میں علی نہیں تھا بلکہ کوفہ اور شام کے دشمنوں میں بھی علی تھا۔ اور ہے یا نہیں؟ آپ کی محبت کو دیکھ کے یہیں پہ جملہ
ابتدائے گفتگو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کون قبول کرے گا اور کون قبول نہیں کرے گا۔ جس علی کو ہم ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، محمد کا وسیع علی کو مانتے ہیں، اس علی کو ہم فاتح خیبر مانتے ہیں، توجہ ہے نہیں، فاتح بدر و حنین مانتے ہیں، اور خندق کا کل ایمان مانتے ہیں، غور ہے یا نہیں؟ فاتح بدر، فاتح خندق، فاتح حنین، فاتح خیبر، توجہ ہے یا نہیں؟ ان تمام فتوحات کو انجام دینے والے کو علی کہتے ہیں، لیکن جس علی کا آج تذکرہ ہے اس دادا علی میں اور اس پوتے علی میں فرق کیا ہے؟ دادا ہے لسان اللہ، اور ہے یا نہیں؟ دادے کے ہاتھ میں کون علی؟ جو ہاتھ میں تلوار لے کر بدر و حنین فتح کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ نہیں، میں جملہ بدل رہا ہوں تاکہ سارے مل جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ید اللہ ہاتھوں میں، کوئی سمجھے گا، ید اللہ ہاتھوں میں وحدانیت کے کارخانہ میں بننے والا اسلحہ سلفکار لے کر جو خیبر فتح کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو پاؤں میں زنجیریں اور ہاتھوں میں کڑیاں ڈال کر قیامت تک کے لیے یزیدیت کو فتح کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ آپ سلامت ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاتھوں میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قیامت تک کے لیے، غور ہے یا نہیں؟ جو یزیدیت پہ فتح حاصل کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، میں جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ تلاوت کی، خالق ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَمَّيْتُهُ، گھبرا تو نہیں گئے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم کا تذکرہ اللہ فرشتوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جب میں اس آدم کو بنا لوں اور سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تم سارے کے سارے ساجدین بن جانا، تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ کب؟ جب میں آدم کو بنا لوں، سنوار لوں، پھر روح پھونک لوں، جیسے ہی روح آئے سب کے سب سجدے میں بولو گر جانا۔ اچھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں آدم کو پہلے بنا لوں، پھر سنوار لوں، پھر روح ڈال لوں، پھر اس کو پڑھا لوں، غور ہے یا نہیں؟ پھر اس کو علم دے لوں، پھر نبوت دوں، پھر رسالت دوں، پھر عصمت و طہارت دوں، تب سجدہ کرنا۔ فرمایا فقط جیسے ہی میں اس میں روح ڈالوں تم سب کے سب ساجدین میں ہو جانا۔ پتا چلا کہ جیسے ہی روح آئے گی علم ساتھ آ جائے گا، نبوت ساتھ آ جائے گی، رسالت ساتھ آ جائے گی، نہ پڑھنے کی ضرورت، نہ پڑھانے کی ضرورت، نہ سینہ چاک کرنے کی ضرورت، اور ہے یا نہیں؟ ادھر روح آئی، ادھر آدم مسجود، سلامت رہے، مسجود ملائکہ ہو گئے۔ اچھا، تو اللہ نے ابھی آدم کو بنایا ہے؟ بولو، جو قرآن کی تلاوت ابھی آدم کو بنایا؟ نہیں، ابھی آدم کو نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ، پتلا سادہ جسے بود کہتے ہیں، توجہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا، ان کا ڈھانچہ کئی سال پہلے بنا۔ جب ابلیس پاس سے گزرتا تھا نا، دیکھ کے کہتا لگتا ہے تجھے کسی عظیم مقصد کے لیے بنایا جا رہا، تجھے کسی عظیم مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے، لیکن بنا رہا، لیکن اس کو سجدہ نہیں ہوا۔
اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن، جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ جو بیدار سے میں ان کی توجہ چاہ رہا ہوں، آدم پہلے بنا رہا لیکن پتلا تھا، ڈھانچہ تھا، سجدے کے قابل نہیں تھا۔ جیسے ہی آدم میں روح آئی فوراً مسجود ملائکہ بن گیا۔ پھر ہمارے اوپر اعتراض کیسے؟ تم علی کو بڑھاتے ہو، ارے بھائی کعبہ تھا اور ہے نہیں، کعبہ پہلے تھا لیکن سجدے کے قابل نہیں تھا۔ جب 13 رجب المرجب کو کعبہ کے اندر کعبہ کی روح آئی، اور ہے یا نہیں؟ سلامت رہے اور آپ کو سلامت رکھے یا علی سلامت رہے۔ جب 13 رجب کو کعبہ کے اندر کعبہ کی روح آئی، کعبہ بنا سجدے کے قابل۔ جب آدم میں روح آئی، آدم بنا مسجود ملائکہ۔ اللہ نے کہا کہ تم ہو ساجدین۔ ملائکہ کیا ہے؟ بولو ساجدین سب کہو۔ ملائکہ کون ہے؟ ساجدین، سجدہ کرنے والے۔ پھر قرآن کو تلاوت کرو۔ قرآن فرماتا ہے لو کان من العابدین، جتنے انبیاء ہیں، چاہے آدم صفی اللہ ہو، چاہے نوح نجی اللہ ہو، چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو، چاہے اسماعیل صبی اللہ ہو، چاہے موسیٰ کلیم اللہ ہو، چاہے عیسیٰ روح اللہ ہو، چاہے محمد رسول اللہ ہو، آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبیوں کو اللہ قرآن میں کہہ رہے عابدین، جو سجاد سننے آئے ہو۔ اللہ انبیاء کو آدم سے خاتم تک کہہ رہے عابدین، فرشتوں کو کہہ رہے ساجدین۔ پھر سنیے گا، فرشتوں کو اللہ فرما رہا ہے ساجدین، انبیاء کو فرما رہا ہے عابدین۔ حالانکہ جو عابدین ہیں وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، جو عابدین ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے عابدین کہا ہے، ساجدین نہیں کہا۔ جو ساجدین ہیں ان میں کچھ قیام کرتے ہیں، کچھ رکوع کرتے ہیں، کچھ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے عابدین نہیں کہا۔ نہیں، میری بات پہنچی نہیں ہے، میں پھر آسان کرتا ہوں۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ گھبرا تو نہیں میری گفتگو سے؟ میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا، فرشتوں کو ساجدین کہا۔ چلو پھر آؤ قرآن کی طرف۔ ہمارے نبی کو اللہ نے، بتاؤ کائنات میں ہمارے نبی سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ بولو کوئی بڑا نہیں، پاک رسول سے عبادت۔ لیکن اللہ نے قرآن میں عابدین کہہ کر نہیں پکارا، حالانکہ ہمارا نبی سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے۔ اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا یہ قیام والا ہے، اور ہے یا نہیں؟ علی قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن علی کو کہا یہ رکوع والا ہے۔ یار کوئی تو سمجھے گا، علی کو رکوع والا کہا، حالانکہ علی قیام بھی فرماتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن حسین قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، لیکن حسین کو سجدے والا کہا۔ بات پہنچ نہیں رہی، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ الرسول، میں دلیل دیتا ہوں، قرآن کہتے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر دعویٰ میں سچے ہو دلیل پیش کرو۔ اللہ نبی کے متعلق فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرا حبیب رات کو تھوڑا کھڑا ہوا کر، اور ہے قیام کم کیا کر، تیرے کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں پہ سلامت رہے، ورم بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آیت آپ کو یاد ہے نا؟ تو اس کا مطلب رکوع بھی تو نبی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ قیام کم کیا کر، قیام والا۔ اب علی قیام بھی کرتے ہیں،
سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ایک ہے اللہ ولی، ایک ہے رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اور ہے یا نہیں؟ سلامت رہے۔ علی قیام بھی کرتے ہیں، علی سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے رکوع والا کہا، اور جیسا سجدہ حسین نے کیا، بولو بولو، کسی نے کیا ہے؟ نہیں، قیامت تک ایسا سجدہ کوئی کر ہی نہیں سکے گا۔ لیکن اب کہہ رہا ہوں کہ قیام والے بھی ہیں، رکوع والے، نبی ہے قیام والا، علی ہے رکوع والا، حسین ہے سجدے والا۔ توجہ چاہوں گا، ایک ایک ہزار میں 2,000 سجدے کرنے والا علی ہے۔ اللہ علی والوں کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہے یا نہیں؟ لیکن 2,000 سجدے کرنے والا علی، لیکن اللہ نے ان تمام انبیاء کو عابدین کہا ہے۔ اب بات پہنچی، ساجدین نہیں کہا، فرشتوں کو ساجدین کہا ہے، عابدین نہیں کہا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی قوت سماعت قبول کرے گی اور کس کی نہیں کرے گی۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ نے ملائکہ کو ساجدین کہا، انبیاء کو عابدین کہا۔ جو عابدین ہیں، ایک وقت میں عابدین ہیں، ساجدین نہیں۔ جو ساجدین ہیں وہ عابدین نہیں۔ اور پھر ہماری ہزار جانے قربان اس سید الشہداء کے بیٹے علی زین العابدین پر، جو ایک ہی وقت میں صرف ساجدین میں شامل نہیں، ایک ہی وقت میں عابدین میں شامل نہیں۔ اگر ساجدین کی محفل میں دیکھو سید الساجدین ہے، عابدین کی لیول دیکھو اس سب میں زین العابدین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سلامت رہے۔ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی سلامت رو زینت۔ اب آؤ قرآن کی طرف۔ پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا۔ کیوں؟ جو کسی کی پہچان کا ذریعہ ہو اسے آسمان پہچانا جاتا ہے ستاروں سے، اور ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا میں نے آسمان کو زینت دی ستاروں کے ساتھ، توجہ ہے، دنیا کو زینت دی سونے چاندی کے ساتھ، اور والدین کو زینت دی اولاد کے ساتھ۔ قرآن ہے، روایت نہیں۔ اولاد کو زینت دی، والدین کو زینت دی اولاد کے ساتھ، آسمان کو زینت دی ستاروں کے ساتھ، ہم نے زمین کو زینت دی پہاڑوں کے ساتھ، اس لیے کہ زمین کی پہچان کا ذریعہ پہاڑ، والدین کی پہچان کا ذریعہ اولاد، آسمان کی پہچان کا ذریعہ ستارے۔ تو جو جس کی پہچان کا ذریعہ بنے اسے کہتے ہیں اس کی زینت۔ پھر میں کیوں نہ سجاد کا ذکر کروں کہ جہاں آدم سے لے کر مصطفیٰ تک نبی عابدین نظر آئیں، ان کی پہچان کا جو ذریعہ بنے اسے سجاد کہتے ہیں۔ گھبرا تو نہیں میری گفتگو سے؟ میرے محترم سامعین، آپ نے صرف سجاد مجبور سجاد سنا ہے، غور ہے یا نہیں؟ ہاں، مجبور سجاد آپ نے سنا ہے۔ میرے مولا کی سیرت کے کم از کم، ویسے تو بہت پہلو ہیں، 3 پہلو ہیں۔ واقع کربلا سے پہلے کی سیرت میں 2 محرم سے لے کر 10 محرم بلکہ 11 محرم کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر مدینہ۔ ایک سیرت کا یہ چیپٹر ہے، اور تیسری سیرت ہے واقعہ کربلا کے بعد 25 محرم 95 ہجری تک۔ توجہ ہے؟ ہاں، مجھے واہ کی بالکل اب ضرورت نہیں، میں کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جس امام کی یہ مجلس ہے۔
ہم نے صرف مجبور سجاد سنا ہے. غور ہے. شام کا اور کوفے کا صرف قیدی سجاد. ہر دور میں اپنے وقت کا امام دین کا محافظ ہوتا ہے. اور ہے اللہ ہے مقنن دین، دین بنانا اللہ کا کام. نبی ہوتا ہے محافظ دین، دین کی نبی ہوتا ہے مبلغ دین، اللہ کا بنایا دین پہنچانا نبی کا کام. امام ہوتا ہے محافظ دین. جس طرح اللہ نے نبیوں کو نبوت پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے کچھ معجزات دیے. ہر دور میں ہر نبی کا معجزہ الگ ہے. دامان وقت میں گنجائش نہیں کہ ہر نبی کا معجزہ بیان کروں، لیکن جانتے ہو کہ جناب موسیٰ کا دور جادوگروں کا تھا. اللہ نے عصا کا معجزہ دیا کہ جب پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا. جب حضرت عیسیٰ کا دور آیا، طب کا عروج تھا، اللہ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا کہ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، اس لیے کہ باقی ڈاکٹر مادرزاد اندھوں کو بینائی نہیں دیتے. غور ہے یا نہیں؟ میرے رسول کا دور جو تھا وہ زباندانی کا تھا. اللہ نے قرآن معجزہ عطا فرمایا. بسم اللہ، اللہ نے ان کو قرآن معجزہ، توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن معجزہ عطا فرمایا. جس طرح ہر نبی نبوت کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے دین کو مبلغ بن کے آتا ہے، پہنچاتا ہے. ہر نبی کے دور کا معجزہ الگ. اسی طرح نبی کے بعد امام ہوتا ہے محافظ دین. اللہ نے جو دین بنایا ہے، نبی نے جو پہنچایا ہے، اس کی حفاظت کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے. چاہے منبر کوفہ چھوڑ کر، غور ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ چاہے منبر کوفہ چھوڑ کر چٹائی پہ بیٹھ کر دین کی ایسی حفاظت کی جائے کہ منبروں پہ بیٹھنے والے اپنی کرسی صدارت چھوڑ کر دین پوچھنے آئے تو علی کے پاس. اور ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ محافظ دین ہے. اور چاہے اپنے دور کا حسن کیوں نہ ہو، جس نے یزید کے باپ سے بھی دین منگوایا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہے یا نہیں؟ اپنی شرائط کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ ایک نے صلح کی، توجہ ہے، دوسرے نے جنگ کی. پتہ ہی نہیں ہے کہ منصب امامت ہے کیا. غور ہے یا نہیں؟ منصب امامت یہ ہوتا ہے کہ امام دین کی محافظت فرماتا ہے. حسن مجتبی نے اپنے نانے کی دین کی شرائط منوا کر، توجہ ہے، دین کی حفاظت کی. حسین نے بیعت کا انکار کر کے، جملہ کہوں کہ سجاد نے دین کیسے بچایا. اور ہے، ارے بھائی حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں. توجہ ہے، حسین مدینہ میں آزاد ہیں، رسول کے نواسے ہیں، لیکن شام میں بیٹھا ہوا یزید. توجہ چاہوں گا، حسین ہے مدینہ میں، یزید ہے شام میں. لیکن شام میں بیٹھے ہوئے یزید نے مدینہ میں آزاد حسین سے بیعت کا مطالبہ تو کیا نا، بولو کیا، لیکن ادھر حسین نے انکار کر کے قربانی دے کر دین کی حفاظت کی. اب سنیں سجاد کسے کہتے ہیں. یزید نے حسین سے کخت پہ بیٹھ کر مطالبہ کیا بیعت کا، لیکن حسین کے بعد سجاد کون ہے کہ بیڑیاں پہن کر، ہاتھوں میں کڑیاں پہن کر یزید کے شہر میں 1 سال قید میں رہا، لیکن یزید کو جرت نہیں کہ سجاد سے بیعت مانگے. اور ہے یا نہیں؟ اور ہے یا نہیں؟ ہاں، قیدی ہے نا سجاد، ہے جرت نہیں. جملہ کہہ دوں، ارے بھائی ہاتھ میں نے پہلے کہا، ہاتھ میں ذوالفقار لے کر خیبر فتح کرنا اور بات ہے، لیکن بھائیوں کے اور بابے کے قاتل کے سامنے کڑیاں پہن کر قیامت تک کے لیے یزیدیت کو مرد آباد کہلانا یہ اور بات ہے. توجہ ہے. کون سچا؟ مولا جب پہنچے نا دربار میں، فضائل کے آخری جملے عرض کر رہا ہوں،
مسائب نہیں، مسائب سے میں فضیلت سجاد بیان کر رہا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک صلوات پڑھے مجھے پتا چلے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مزید پڑھو۔ گھبرا تو نہیں رہا؟ کڑیوں میں مجبور میں نے کہا ہے، امام کبھی مجبور ہوتا ہی نہیں، امام اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ کبھی امام مجبور نہیں ہوتا، لیکن ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ جب دربار میں پہنچا نا سید سجاد، توجہ چاہو، دربار میں پہنچ کر یزید نے کرائے کے خطیب کو بولا، میرا جملہ پہنچا نہیں ہے، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، میں عرض کر رہا ہوں یزید نے کرائے کے خطیب کو منبر پر بلایا، میں منبر کہہ رہا ہوں، میرے چوتھے امام نے اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے، غور ہے یا نہیں؟ وہاں پہ آیا اور آ کر یزید کہتا ہے کہ میرے آبا و اجداد کی شان بیان کر اور نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین۔ غور ہے، اس نے بنو امیہ کی شان بیان کرنا شروع کی اور اہل بیت کی توہین۔ جب ان کی شان بیان کر چکا، اہل بیت کی توہین کرنا چاہتا، توجہ، اب فاتح خیبر کے بیٹے نے، غور ہے یا نہیں، منبر سلونی کے خطیب کے وارث نے، غور ہے یا نہیں، اگرچہ کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے لیکن منبر خطیب سلونی کے وارث سجاد نے اس کرائے کے خطیب کو مخاطب کر کے کہا، ویلکا ایھا الخاطب، اے خطیب اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اے شباب، میرے مولا ارشاد فرما، ویلکا ایھا الخاطب اشتریت مخلوق بسخط الخالق، لعنت ہو تجھ پر، تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں میں جملہ کہہ دوں امام کا، امام نے دربار یزید میں اعلان کر کے بتا دیا قیامت تک کے لیے خطیب دو طرح کے ہیں، توجہ چاہوں گا، ایک ہے خطیب حسینی، ایک ہے خطیب یزیدی۔ مولا فرما رہے ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خطاب کریں وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آل رسول کو راضی کرنے کے لیے بولے وہ حسینی خطیب ہے۔ بے شمار غور ہے یا نہیں؟ بابا سے غلام سلامات، گھبرا تو نہیں رہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا امام یزید کے دربار میں کہتے ہیں، ایھا الناس، آج سجاد دربار یزید میں لہجہ ایسا ہے جو عباس کا لہجہ تھا، غور ہے یا نہیں؟ خطبہ نہیں پڑھنا چاہتے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام ارشاد فرماتے، اعطینا ستن وفضلنا بصبر، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 فضیلتیں عطا کی ہیں دربار یزید میں۔ فرماتے اعطینا علما وحلما وشجاعتا وسماحتا، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، نہیں میرا جملہ پہنچا نہیں۔ جب اللہ نے ملائکہ کو کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، امتحان کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ سلامت رہے، علم کی وجہ سے۔ تو جو علم آدم کے لیے فضیلت تھا، آدم کے لیے علم فضیلت ہے، اہل بیت کے لیے فضیلت نہیں چیز ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ فرمایا اللہ نے ہمیں چیزوں میں سے پہلا علم عطا فرمایا، اور یہی تو وجہ ہے لوگ جب علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں علی کا علم بڑا تھا، میں کہتا ہوں علی کا علم ہونا علی کی فضیلت نہیں، سر اٹھائیے گا، علی کا عالم ہونا بڑی فضیلت نہیں، کہ
علم علی کے پاس ہے. توجہ چاہوں گا, علی عالم ہے یہ فضیلت نہیں, بلکہ ہم تو علم کو مبارک دیتے ہیں کہ علی نے تجھے سینے سے لگا لیا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو علی وہ عظیم شخصیت کہ جو عالم ہے لیکن علم اس گھر کی فضیلت نہیں. توجہ ہے, شیخ ہے, اور مولا نے یہاں پہ اپنا پورا تعارف کروایا. انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی, پھر کبھی اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. خطبہ پورا انشاءاللہ کسی وقت سنایا جائے گا امام سجاد کا. اور ایسا خطبہ امام نے بیان فرمایا کہ جتنے بھی یزیدی خطیب تھے ایسے خاموش ہوئے. پورے دربار پر ایسی حسین کے بیٹے نے فتح حاصل کی جس طرح خیبر میں علی نے فتح حاصل کی تھی. توجہ ہے یا نہیں؟ بس میرے محترم سامعین, امام کم از کم امام نے, میں نے کہا, اپنی تبلیغ کا طریقہ بدلا. دعاؤں کے ذریعے تبلیغ فرمائی, صحیفہ سجا دیا, اور امام کی کتاب رسالہ حقوق امام نے بتایا تبلیغ کا کیا ہے. خدا کی قسم اگر علی زین العابدین سید الساجدین اور خود علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ ہی نہ پتا ہوتا. امام ہاتھ اٹھا کر صحیفہ سجادے فرماتے ہیں, مولایا مولایا انت رب وانا المربوب, انت الخالق وانا المخلوق, انت الرازق وانا المرزوق, انت الباقی وانا الفانی, انت الحی وانا المیت. توجہ ہے یا نہیں؟ سجاد فرما رہے ہیں مولایا مولایا انت الرازق وانا المرزوق, اور تو رازق ہے میں مرزوق ہوں, تو خالق ہے مخلوق ہوں, تو معبود ہے میں عابد ہوں, تو مسجود ہے میں ساجد ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے محترم سامعین, ان کو پہچانو. آخری جملہ میرے عزیز نے شروع میں نعرہ لگوایا تھا, توجہ ہے, میں پھر وہیں پہ آیا ہوں. ابھی میرے ذہن میں وہ کھٹک رہا ہے. اب کچھ بندے پریشان ہو گئے کہ شاید کھٹک رہا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ نعرہ ولایت بولو. یار جنہیں آتے ہیں علی ولی اللہ بولو. ہم میرے اسے نہیں کھٹکا, ناراض نہ ہونا. پہلے میں اس مومن سے معذرت چاہوں گا, پھر باقی سب سے. اس نے تو اچھی نیت سے لگوایا. بات ہے میں مومن کے کسی بھی مزاج پہ نیت پہ شک نہیں کرتا. ہر مومن جو علی ولی اللہ والا ہے قابل عزت قابل احترام ہے, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں مومن کہ جس لباس پہ میں آیا تھا نا, توجہ ہے, یہ پیران اوپر ابا پھر سر پہ امامہ, تو ہمارے کچھ مومن ایسے ہیں جو اس لباس کو دیکھ کہتے ہیں لو جی مقصر آ گیا. میں بھولا نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سارے بندے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو اور بڑھا دوں, اور جن کا چہرہ گلے گلاب کی طرح کھل رہا ہے اس میں مزید میں جناب علی اور اثر ڈال دوں. توجہ ہے یا نہیں؟ بعض کا خیال ہے کہ یہ لباس والے جو ہوتے ہیں نا مامے والے, نعوذ باللہ شاید یہ علی کو نہیں مانتے, منکر ہیں, کہتے ہیں یہ مقصر ہیں, اور ان کو ذرا نا, اور جنہیں کہتے ہیں نا تیلی لاؤن واسطہ, انگلی لاؤن واسطے, اس تو سادہ لفظ نہیں ہوتا نعرہ جی نعرہ ولایت علی ولی اللہ. شاید مولوی جو ہے نا اس کو کوئی تکلیف ہوگی. نا ہم کہتے ہیں اس نعرے کو عام کرو. سر اٹھاؤ. میں ذمہ داری سے ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود نعرہ لگوا رہا ہوں, نعرہ ولایت نہیں. جو پریشان ہو کے لگا رہا ہے وہ بے شک طاقت کے ساتھ لگائے. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, 5 مرتبہ نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. اس عظیم بارگاہ میں نیر علوی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں جس طرح نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری آپ لگاتے ہو, نعرہ ولایت کو عام کرو تاکہ پتہ چلے لوگوں کو نعرہ ولایت
اللہ کے لوگوں کو پتہ چلے یہ مواحد قوم ہے، یہ علی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ مل کر نہیں ایسے نہیں، ہاتھ بلند کر کے ہے علی، توجہ ہے یا نہیں؟ یا علی سلامت رہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ارے ہمارا یہی تو دنیا کے ساتھ جھگڑا ہے، ہم 1400 سال سے یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مواحد قوم ہیں، ہم نے توحید صاحب نہج البلاغہ سے لی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہم علی کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم نعرہ ولایت لگا کر، توجہ ہے، علی ولی اللہ کہہ کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ اگر میرے ساتھ ہے میں جملہ کہہ دوں، اگرچہ میں نے سفر لمبا کرنا ہے لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، ہے اجازت؟ لیکن جس محبت سے میں کہنا چاہتا ہوں ایسے اگر قبول فرمائے گے تو میں کہہ رہا ہوں علی کو اللہ نہیں مانتے، اس لیے کہ جو علی کو اللہ کہے وہ کل بھی مشرک تھا، آج بھی مشرک ہے، اور انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے جو مشرک ہے وہ نجس ہے، اور ہم ہیں اصحاب کسا اور صاحب تطہین کو ماننے والے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہم مشرک نہیں ہیں، ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، توجہ، علی اللہ، سب بولو علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، ہاں اللہ علی ہے۔ میں بھولا نہیں ہوں، پھر میرے کچھ دوست پریشان ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں علی اللہ نہیں ہے، اللہ علی کسی مکتبہ فکر کا عالم ہو جو تلاوت قرآن کرتا ہے، چاہے فاروق آباد کے سکول یا کالج کی اسمبلی میں تلاوت ہو، یا پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں تلاوت ہو، چاہے وہ ایوان صدر میں تلاوت ہو یا پرائم منسٹر ہاؤس میں تلاوت ہو، تلاوت کے بعد ہر مولوی کہتا ہے صدق اللہ العلی، اور ہے یا نہیں؟ سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے۔ مل کر سلامت رہے، سچا ہے وہ کون؟ یا علی سلامت رہو، سلامت رہو۔ دیکھا ہے یہ ماں کی گود کا اثر ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ بس میرے محترم سامعین، اس کے بعد زندگی باقی انشاءاللہ۔ اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں، مرتضیٰ کو مرتضیٰ مانتے ہیں۔ یہ اللہ ہی تو منوانے کے لیے سجاد بازاروں میں آ جاتے ہیں۔ سلامت رہے، مولا تجھے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ زیادہ شاید طولانی مذہب نہ پڑھ سکوں، کوشش کرنا کہ مختصر مذہب میں پرسہ ایسے ہو جس طرح سجاد چاہتے ہیں۔ ہاں پورا سال مجلسیں ہوتی ہیں نا، علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے آپ سنتے ہیں نا کہ اور کوئی مجلس میں آئے یا نہ آئے، کہتے ہیں کہ شام سے شریکت الحسین اور مدینہ سے سجاد ضرور آتے ہیں، لیکن عزادارو آج خود سجاد کا جنازہ اٹھ رہا ہے، سجاد کا تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ آج سجاد کا پرسہ اس طرح دونوں کوفے سے اور شام میں قید ہو کر جانے والی پھوپھی زینب کو جس طرح شام غریبہ کو 64 مزدور، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تجھے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ جب کہا جاتا ہے نا سجاد کی شہادت پڑھو، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، یقین جانو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں سجاد کا قتل کہاں سے شروع کروں۔
مولا تجھے غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، اس لیے کہ جناب علی اکبر شہید ہوئے تو کربلا میں ایک مرتبہ، علی اصغر شہید ہوئے کربلا میں ایک مرتبہ، جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا کربلا میں شہید ہوئے ایک مرتبہ، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی شہید ہوئے ایک مرتبہ، بغیر بازوؤں کے سر میں گرز کھا کر سین سے زمین پر عباس آ کر شہید ہوئے ایک مرتبہ۔ شاید کوئی تو عزادار سمجھ لے گا 13 ضربوں کے ساتھ زہرا کا لخت جگر کربلا میں شہید ہوا ایک مرتبہ، لیکن جو سید بیٹھے معافی مانگ کر عزاداروں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے بازار اور دربار تک ہر شہر، ہر گلی، ہر چوک، ہر موڑ، ہر بازار میں قتل ہوتا رہا۔ سجاد ٹوپیوں کو دیکھ کے کہتا تھا اماں سجاد کہاں رو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تجھے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ میں نے پہلے کہا شاید میں طولانی مذہب نہ پڑھوں، لیکن ہر آنکھ کا وضو چاہتا ہو جائے۔ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے اگر خلوص کے ساتھ تیری آنکھ سے اتنا آنسو جاری ہو جائے نا کہ مچھر کا پر گیلا ہو جائے، گناہان کبیرہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں جب ہماری جد کا ذکر ہونا اور گریہ نہ آئے تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اس لیے کہ ہماری مصیبت تو وہ ہے کہ جانوروں نے سنی تو وہ بھی روئے، آسمان بھی کربلا کے 10 عاشور کو سرخ ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بس عزادارو، جناب سجاد جب واپس آئے نا شام سے تو مدینہ میں ہر وقت پانی دیکھتے خون روتے، کھانا سامنے آتا خون روتے، کوئی جانور سے باقی ہوئے جاتے دیکھتے خون روتے، کساب جب بازار میں دیکھتے نا سجاد آ رہے ہیں عزاداروں چوریاں چھپا لیتے۔ ایک مرتبہ میرے مولا جا رہے تھے، یا آگے سے ایک جانور لے کر کساب آ رہا تھا، اس نے سجاد کو آتے دیکھا، جلدی سے چھری کو چھپایا، عزاداروں چھپانا چاہتا تھا۔ تیرا میرا چوتھا امام کہتا ہے نہ چھپا، میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن ایک مجھے بات بتا۔ کہتے ہیں مولا کیا؟ کہا تجھے پتا ہے میرے نانا محمد کی شریعت میں جانور ذبح کرنے کے قوانین و شرائط کیا ہے؟ کہا ہے مولا میں جانتا ہوں، جانور کو پہلے کھلایا جاتا ہے، پھر پیاسا ہو تو پلایا جاتا ہے، تیز دھار آلے کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ سجاد کا منہ ہو گیا کربلا کی طرف، کہا بابا اور تیری اپنی قسمت، لوگ جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں لیکن آپ کو پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کا صحابی ہے شہاب الدین سوری، مولا کی خدمت میں آئے، عزاداروں خدمت میں آ کہتے مولا میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، آپ کو کہا تھا مولا قدم رجا فرمائے، آپ نے کہا میں خوشیوں میں نہیں آتا، اب میرے بیٹے کی شادی ہے، اب تو تشریف لائیے۔ سنو گے جملہ جس نے سجاد کو پوچھا دینا ہے، سجاد رو کے کہتے ہیں سوری جب سے میں نے کربلا میں اپنے ویر اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی ہے میں جوانوں کی شادیوں میں نہیں جاتا۔ کہتے مولا میری خواہش تھی، سوری چلا، مولا نے واپس بلایا، کہتا ہے واپس آیا، سوری کہتا ہے مولا کوئی ہے طریقہ کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں؟ مولا کہتے ہیں ہاں ایک اگر کام کر سکتا ہے۔ کہا مولا کیا؟ کہا اگر اپنے گھر میں میرے بابا کی صف عذاب چھڑ تو میں ضرور آؤں گا۔ کہتے ہیں مولا میں اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے مجلس کروں۔ عزادار ادھر سے سوری چلا، یا ادھر سے پردے سے جناب حسین کے حصے کی بہن جناب سجاد کو پھوپھی زینب کہتی ہے سجاد بیٹا سوری کو واپس بولا کہ اگر مجلس
مجلس کرے گا ایک قنات لگا دینا، میں زینب اور اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تجھے سوائے غم حسین کے کوئی غم لگے، ایسے گریا کرو جیسے جنازوں پہ رویا جاتا ہے۔ ہمارا ایک جنازہ اٹھے، یہ جنازہ اس کا ہے تو رو کے تھک جاتا ہے نا، یہ 35 سال تک خون رویا۔ اجرکم اللہ۔ بس ازادارو، زہری نے اپنے گھر میں مجلس منعقد کی، منبر لگا، ادھر سے سجاد تشریف لائے، منبر کے ساتھ مسند لگائے، امام سجاد کو بٹھایا، خطیب منبر پر آیا، اس نے حسین کے مذاہب شروع کیے۔ زہری بھی رو رہا ہے، آپ کی طرح آزادار بھی رو رہے ہیں، یا ادھر مولا سجاد نے گریا کیا، اور آزاداروں آپ سن کے رو رہے ہیں۔ سجاد سن بھی رہا تھا، آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر، جب شمار پھپھی زینب کے سر سے چادر اتار رہا تھا، سجاد کی آنکھوں کے سامنے سکینہ کو لگنے والے تازیانے۔ اجرکم اللہ۔ سجاد گریا کر رہے ہیں، مجلس ختم ہوئی، زہری نے دائیں بائیں دیکھا، مولا نظر نہیں، زہری دیکھتا ہے مولا نظر نہیں، اور یا جہاں عزاداروں کے نالہن تھے، سجاد وہاں پر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں نے تو مسند پہ بٹھایا تھا، کہا سجاد جو میں دیکھ رہا ہوں، سجاد کہتے ہیں زہری جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نے نہیں دیکھا، کہتے ہیں مولا کیا، کہا مجلس میں نانا محمد آیا ہے، دادا علی آیا ہے، اما زارا، ازاداروں ظاہر بلا سجاد کو مولا نے باقر کو قریب بلایا، وصیت شروع کی، قریب بلا کے کہتے ہیں باقر بیٹا کربلا میں میرے ساتھ تھا، کہا بابا موجود تھا، کہا پھر تو نے کربلا کے واقعات کو دیکھا، کوئی مصیبت یاد ہے؟ باقر کہتے بابا مجھے علم ہے کہ کس طرح دادا حسین زین سے اترا، مجھے پتا ہے کہ کس طرح چاچا علی اکبر کو ضرب لگی، مجھے پتا ہے کیسے عسکر کے گلے میں تیر لگا، اور رونے والوں اکبر کے بعد جناب باقر کہتے ہیں بابا مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب خیمہ میں شمر دادی کے سر سے چادر اتار رہا تھا، چادر کا نام آنا سجاد پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے سجاد، ہائے سجاد۔